حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ طوبی لمن رآنی، فرمایا صحابہ جنہوں نے مجھے دیکھا، جنہوں نے میری زیارت کی، فرمایا جنہوں نے میرا مکھڑا دیکھا، میری زیارت کی، میرا کلمہ پڑھا، ان کو میں ایک دفعہ مبارک دوں گا، اور جو بغیر دیکھے میرا کلمہ پڑھیں گے میں 7 مرتبہ مبارک دوں گا۔ طوبی لمن رانی وطوبی 7 مرات لمن لم یرانی۔ صحابہ جنہوں نے میری زیارت کی، میرا کلمہ پڑھا ایک دفعہ مبارک، اور جو بغیر دیکھے نہ میرا عرب دیکھا ہوگا، نہ میرا مدینہ دیکھا ہوگا، نہ گنبد خضرا دیکھا ہوگا، الذین یأتون من بعدی، جو میرے بعد آئیں گے، فرمایا میرا نام سنتے جائیں گے، میں محمد کا کلمہ پڑھتے جائیں گے۔ صاحب سے پوچھ لو، حدیث میں موجود ہے آقا جنہوں نے زیارت کی ایک مرتبہ فرمایا ما لکم لا تؤمنون وانا بین اظہرکم، صحابہ تم کیوں نہ ایمان لاتے؟ تمہارا کلمہ پڑھنا کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ میں ہر وقت تمہارے اندر موجود ہوں۔ تم نے مجھے بھی دیکھا، معجزات بھی دیکھے، اور میرے صحابہ میری مکی زندگی تم نے دیکھی، مدنی زندگی تم نے دیکھی، تم نے مجھے سفر میں بھی دیکھا، حضر میں بھی دیکھا، احد میں بھی دیکھا، بدر میں بھی دیکھا، تم نے مجھے غار میں بھی دیکھا، میں محمد کو مزار میں بھی دیکھا۔ تم نے کتنے معجزات دیکھے، کلمہ نہ پڑھتے تم؟ ما لکم لا تؤمنون انا بین اظہرکم، تم نے اس چاند کو جڑتے بھی دیکھا، پھر ٹوٹتے بھی دیکھا، تم نے سورج کو غروب ہوتے بھی دیکھا، پھر میرے اشارے پر واپس لوٹتے بھی دیکھا۔ حضرت جابر کی وہ دعوت یاد کرو، جب میرے غلام حضرت جابر نے میری دعوت فرمائی تھی، اس نے بکری ذبح فرمائی تھی، اور اس گوشت میں نے اپنی لعاب مبارک ملائی تھی، میں نے برکت کی دعا بھی فرمائی تھی۔ ایک روایت میں حضرت جابر کے 2 بچے فرمایا مر چکے، میں نے ان کو زندہ بھی فرمایا، ایک بکری کو میں نے 1000 کو کھلایا، اور وہ جو بکری ذبح کی تھی میں نے دعا فرما کے اس بکری کو بھی زندہ فرما دی۔ اب بھی تم کلمہ نہ پڑھتے؟ یہ ٹھیک ہے صحابہ، اللہ نے تمہاری عظمت کے جھنڈے قرآن میں بلند فرما دیے، کیونکہ صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی، خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی، خدا کا قرب۔ مل کے کہہ دو سبحان اللہ۔ اپنے آپ کو ذرا حاضر رکھو، اور بلکہ میں موضوع عرض کرنے سے پہلے اتنا عرض کر دوں، ذکر نبی سن کر جھومنا، بولو نبی کا ذکر سن کر جھومنا،
یہ بھی عاشقوں کا کام ہے، اور نبی کا نام سن کر چومنا یہ بھی محمد کے عاشقوں کا کام ہے۔ صاحب آپ کو حدیث آپ پڑھتے ہیں، حضور پڑھاتے ہیں، استاذ العلماء ہے، جماعت اہل سنت کا عظیم سرمایہ حضرت صاحب موجود ہیں، علماء موجود ہیں، آپ پوچھ لیں، صحیح حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب احد پہاڑ سے گزرتے نا تو تیرے اور میرے نبی فرماتے صحابہ ھذا جبل ھذا جبل یحبنا ونحبہ، صحابہ یہ احد پہاڑ ہے، یہ احد وہ پہاڑ ہے، اس پہاڑ کو مجھ سے محبت ہے، میں محمد کو اس سے پیار ہے۔ فرمایا یہ پہاڑ مجھ سے محبت کرتا ہے اور میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ ذرا دھیان توجہ فرماؤ، فرمایا یہ پتھر ہیں، یہ روڑے ہیں، یہ پہاڑ ہے، پر ان پتھروں میں میں محمد کی محبت موجود ہے۔ اور سنو، میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام اسی احد پہاڑ پر تشریف لے گئے، صعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ومعه ابو بکر وعمر وعثمان، حضور علیہ السلام احد پہاڑ پر تشریف لے گئے، سیدنا صدیق اکبر بھی ساتھ ہیں، فاروق اعظم بھی ساتھ ہیں، عثمان غنی بھی ساتھ ہیں، یوں کہہ لو تین نبی کریم علیہ السلام کے یار ہیں، چوتھے خود محمد لجپال۔ حضور علیہ السلام جب احد پہاڑ پر تشریف لے گئے تو توجہ سے سنو، فرمایا رجف بہم رجف بہم، احد پہاڑ کو وجد آ گیا، نبی کے جب قدم لگے تو حدیث میں آتا ہے پہاڑ جھومنے لگ گیا، بولو پہاڑ جھومنے لگ گیا، پہاڑ کو وجد آیا، حرکت میں آیا۔ ملتانی زبان دی سریکی چاندے جو نبی دے قدم لگے تے پہاڑ جھمر مارن پہ گیا، اچھا بولو پہاڑ جھمر مارن پہ گیا۔ حضور علیہ السلام ضربو برجل، اللہ دے نبی علیہ السلام نے اپنا مبارک قدم اس پہ مارا، فرمایا اسبت یا احد فانما علیک نبی و صدیق و شہیدان۔ احد پہاڑ ٹھہر جا، تو نہیں جانتا، تجھے علم نہیں ہے تجھ پر کون ہے۔ فرمایا اے احد ایک نبی آیا ہے، تیرا نبی بھی کھڑا ہے اور میرے ساتھ میرا صدیق بھی موجود ہے، اور احد پہاڑ دیکھ لے دو میری امت کے شہید موجود، کہہ دو سبحان اللہ۔ حضرت صاحب سیدنا فاروق اعظم کی شہادت کب ہوگی؟ سیدنا عثمان غنی نے کب شہید ہونا ہے؟ اور اس نبی کے علم کی عظمت کو دیکھ لو کہ میرا نبی آج اعلان کر رہا ہے میرا عمر بھی شہید ہے، میرا عثمان بھی، ان کی شہادت کا اعلان فرما دیا۔ نبی کا علم غیب ہے، احد پہاڑ ٹھہر جاؤ، میرا صدیق بھی کھڑا ہے، فرمایا دو شہید آ گیا، کہہ دو سبحان اللہ۔ اب میں آپ سے پوچھ سکتا ہوں یہ احد پہاڑ دشمنی میں عداوت میں جھوم رہا تھا یا نبی کی محبت میں جھوم رہا تھا؟ اونچا کہو، تو پھر کہہ دو یہ نبی کی محبت میں، یہ نبی کی محبت میں جھوم رہا ہے۔ اور معراج کی رات وہ کون ہے جو نبی کے قدموں کو چوم رہا ہے؟
ذرا غور سے سنو، فرمایا یہ جھوم رہا ہے، وہ چوم رہا ہے، اس کا جھومنا بھی محبت ہے، اس کا چومنا بھی۔ ذرا سن، جو جھوم رہا ہے یہ پہاڑ ہے، جو چوم رہا ہے وہ ملائکہ کا سردار ہے۔ فرمایا معراج کی رات جبریل، توجہ کرو بھائی، میں نے اس لیے خطبہ نہیں پڑھا، میں نے بنتے جڑتے یہ تاخیر نہیں کہ آپ بھی ذرا توجہ سے۔ فرمایا معراج کی رات جبریل علیہ السلام تیرے اور میرے نبی کے قدموں کو ادھر سے کہا، یا جبریلو قبل قدم۔ جبریل کیا سوچ رہا ہے؟ مولا دیکھ رہا ہوں دروازہ بند ہے، کیسے جگاؤں؟ جبریل جلدی کر قدم چوم لے، تلیوں کو بوسا۔ فرمایا وہ جھوم رہا ہے، اونچا کہہ دو یہ، بولو بولو یہ چوم رہا ہے۔ اور حکم ہوا جبریل ذرا جلدی کر، جلدی کر، جبریل دیر نہ کر۔ ساری مخلوق، ساری کائنات میں خدا کی طالب ہے، میں خدا ہو کر مصطفیٰ کا طالب ہوں، جلدی لے آ۔ جبریل جلدی لے آ۔ عرض کیا مولا، دیکھو بس توجہ کرو، جبریل جلدی کر، مولا آ رہا ہوں۔ جبریل جلدی، مولا میں لے کے آ رہا ہوں۔ جبریل یہ کیا؟ عرض کیا مولا اگر سچی پوچھے تو نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا مزہ، جو محمد کی تلیوں میں دیکھا مزہ، جو محمد کی تلیوں میں۔ مولا تیری جنت کے سارے حصے دیکھے، آج تک جنت میں بہشت میں مزہ نہیں آیا جو لطف و مزہ محمد کے قدموں میں چومنے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ یا اللہ، یا میں اتنا عرض کر رہا ہوں کہ دیکھ لو وہ جھوم رہا ہے، یہ چوم رہا ہے، وہ جھوم رہا ہے۔ اور میرا بھائی یاد رکھو، حدیث سے ثابت ہوا جھومتے بھی عاشق ہیں اور نبی کا نام سن کر چومتے بھی۔ کہہ دو جھومنا بھی عاشقوں کا کام ہے اور چومنا بھی عاشقوں کا کام ہے۔ او اہل سنت کے دوستو، میں تمہیں مبارک دیتا ہوں، یہ دونوں نعمتیں خدا نے تمہیں عطا کر دی ہیں۔ میں کہتا ہوں جھومنا بھی تیرے حصے میں اور چومنا بھی۔ تو پھر محبت سے کہہ دے کہ مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے۔ بات سنو، سفر کر کے آیا ہوں اور ساری رات اگلی بھی جاگتے رہے، دور سے آئے ہیں۔ حضرت صاحب موجود ہے، میں تمہیں قرآن کی آیت سنا دوں، پھر میں تمہیں مجبور نہیں کرتا۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، فرمایا بے نیاز نے فرمایا لوگو تمہاری زبان سے جو جملہ بھی نکلتا ہے، بولو تمہاری زبان سے، فرمایا جو جملہ، جو قول، جو بات تمہاری زبان سے نکلتی ہے، فرمایا یہ تمہارے کاندھوں والے منشی لکھتے ہیں۔ بولو یہ تو میں کہتا ہوں زبان کو حرکت دو تاکہ یہ تیری اس لمحے کی ڈائری ذکر نبی سے پر کر دے۔ آج کی ڈائری تو پڑھو، تو سارے کہہ دوں مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور فضل رب العالمین
مولا اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ۔ اور بات سنو، محبت کی بات ہو رہی تھی، میں موضوع بھی شروع کرتا ہوں۔ یہ تو آج سے چند دن پہلے کا واقعہ ہے کہ بڑے بڑے وکیل جو امریکہ برطانیہ کی اعلیٰ یونیورسٹیوں سے ڈگری لے کے آئے، بارٹ لا، شلوار پہن کر نہیں، پینٹ پتلون پہن کر، حضرت صاحب بڑے بڑے وکیل جھوم رہے تھے۔ سرائکی چاندے وکیل جھمر کھڑے مرے نے لوگ آخیا تانوں کیا تھی گے وکیلو، پینٹ نو دیکھو، پتلون کو دیکھو، ڈگری انہاں آخیا چپ مولوی، چودھری افتخار کی محبت کا اظہار کرنے دے۔ میں کہتا ہوں اگر وہ چودھری افتخار کی محبت میں جھوم سکتے ہیں تو تو مدینے والے نبی کی محبت میں نہیں جھوم سکتا؟ تجھے جھومنا نہیں آتا؟ دیکھو نا وہ، اور میں مجھے مبارک نہ دوں کہ کچھ لوگوں کو چودھری افتخار سے محبت، کچھ لوگوں کو کسی میاں سے محبت، کچھ لوگوں کو کسی خان سے محبت، کچھ بندے امیر وزیر سے محبت کرتے ہیں۔ تجھے مبارک کو، تو مدینے والے نبی سے محبت کرتا ہے۔ تو پھر سارے پڑھ لو، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے فضل رب العلا اور کیا۔ فرمایا تمہیں ایک مبارک دوں گا، ان کو 7 مرتبہ مبارک دوں گا جو بغیر دیکھے میرا نام سن کر کلمہ پڑھ لے۔ میرے صحابہ مجھ سے اتنی محبت کریں گے، میرے ذکر کے لیے کاروبار چھوڑ دیں گے۔ فرمایا دنیا سے رشتہ توڑ لیں گے، دل والا رشتہ میں محمد سے جوڑ لیں گے۔ فرمایا روئیں گے، اتنی محبت۔ اور قبلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو اپنا جبہ دیا تھا اس نے بھی تو ظاہراً نہیں دیکھا تھا۔ حضرت صاحب وہ کون تھے؟ وہ کون عاشق رسول تھا؟ مجھے سرائکی میں 2 جملے پڑھنے دو کہ کوئی قرب کلیم کبا گھن گے، کوئی قرب کلیم کبا گھن گے، جیویں طیبہ وچ گھر تبا گھن گے۔ او عشق دی لوگو کیا بات ہے، جیڑا جنگل چ بہ کے جبا گھن گے، جیڑا جنگل چ بہ کے، بولو جنگل چ فرمایا جنگل چ بہ کے، اس کا نام میں نہیں بتلاؤں گا آپ کو، نہیں، مجھے یہ بھی یقین ہے کہ جب اس کا ذکر خیر سنو گے تو اس عاشق رسول کا نام تمہارے ذہن میں آ جائے گا۔ وہ کون تھا؟ فرمایا ہن سکے ٹکر خوراک جدی، ڈی سارا مال چریندا ہاں، تر ریش مبارک راندھی ہسے، نا گھن گھن نیر وہیندا ہاں، اج ہے خوشبو میرے عاشق دی، لجپال نبی فرمیدا
واسیت لوگو جتوال دہائی جیدی مدنی بھال بھلیندا جیدی مدنی بھال میں او دا نا نہیں دسیندا لیکن اتنا روایت چاندے ایک بڑھڑی ماں آویس اکھاں تو نابینی وی آئی فرمایا سارا دن اٹھ وی چراوے اندھی ماں نو مونڈیاں دے چاوے نابینی ماں نو کندھیاں دے چاوے مدینے دو منہ کر کر کے نیر وہاوے تے رو رو کے آنکھیں کران کیویں دل تو وسارا محمد نہیں چلتا تے بن گزارا محمد نہیں چلتا تے بن گزارا محمد فرمایا حاجاں دے قافلے جدو گزرن اس جنگل دے وچوں دوڑ کے اگے آوے لوگوں کیڑے پاسے اساں مدینے نو چلے مدینے دا نا سنے چیخ نکلے آکھے میں جت دا حال سناویں چاہ میں جت دا حال سناویں چاہ جدوں گزرے یار دے دیش کنوں آنکھیں ہر کوئی نفرت نال ویکھ دے منہ پھیر ویندے ہن ویس کنوں ایک جنگل نبھا دوجا بڑھڑی ماں تھک جیڑا گے پردیس کنوں پیا بتا سونا خوش وس دے نیوی پچھ دا حالو ویس کنوں نیوی پچھ دا حال حضرت صاحب سے پوچھ لو بوڑھی ماں تھی ایک دن عرض کیا ماں اگر اجازت دے تو میں مدینے والے نبی کو دیکھ کے آؤں ماں رونے لگی بیٹا تو مدینے جائے گا میں تیری نابینی والدہ اندھی ماں جنگل میں کہاں چلی جاؤں بیٹا نہ جا میں کدھر جاؤں گی رونے لگا ماں مجھے محروم کر رہی ہے نبی کی زیارت سعادت بھی بڑی ہے اور مل کے کہہ دو نبی کا دیدار عبادت بھی بڑی ہے مجھے محروم تو ماں نے کہا بیٹا ذرا ہاتھ بڑھا دے ہاتھ بڑھایا نابینی آنکھوں سے اندھی والدہ زئی ماں نے کہا بیٹا معاہدہ کر لے میرے ساتھ پکا وعدہ کر لے تو میری غلامی میں رہ جا میں تیری بوڑھی ماں اتنی دعا کروں گی اتنی دعا کروں گی خدا بھی راضی ہو جائے گا مدینے والا مصطفیٰ بھی راضی ہو بی بی نے کہا بیٹا اتنی دعا کروں گی مدینے والا کرم فرمائے گا جبہ مبارک میرا نبی تیری طرف بھیج دے گا مسلمانوں پوچھ لو علماء سے حضور علیہ السلام کے آخری لمحات ہیں میرے آقا آخری مکلاوے مکلا رہے ہیں امت سے آخری الوداع حدیث میں آتا ہے صحابہ رو رہے تھے آقا کیسے گزرے گی ایک لمحہ آپ کی زیارت کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے نبی نے فرمایا صبر کرو حیاتی خیر لکم ومماتی خیر لکم
میرے صحابہ میرا یہاں رہنا بھی تمہارے لیے، وہاں جانا بھی تمہارے لیے، میرا یہاں رہنا بھی میری امت کے لیے، وہاں جانا بھی امت کے لیے۔ میں انا فارط علیکم، میں تمہارا فارط ہوں، پیش رو ہوں، میں اس لیے آگے جا رہا ہوں جب تم مر کے آؤ گے تو تمہاری بخشش کا بندوبست کر لوں۔ کہہ دو سبحان۔ فرمایا میرے صحابہ صبر کرو۔ حدیث میں نبی نے حضور علیہ السلام نے جبہ مبارک اتار دیا، صدیق اکبر نے عرض کیا کہ مجھے دے دو، عمر عثمان علی نے کہا ہمیں دے دو۔ فرمایا نہیں نہیں میرے جنگل والے کی امانت ہے، اونٹ چرانے والے کی۔ عمر علی تم دونوں جانا، میرا جبہ بھی دے دینا، میرا سلام بھی دے دینا، میری گنہگار امت کی بخشش کے لیے دعا بھی کروا۔ کہہ دو والمے کو آکھاں دے کائنات کوئی محب نہیں ایسا جڑا عشق اویس دا تولے، کرے خدمت اماں بڑھڑی دی، جھلے ہجر فراق دے رولے، جیندی جھوک دموں کر پاک نبی، جھلے پاک ہوا دے جھولے، اندے عشق دی لوگو کیا بات ہے، جنوں عمر علی ون گولے، جے کو عمر علی ون۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ حافظ صاحب آدن محبت ہی گال سناؤ، انہاں دے آکھن نال 5 منٹ انہاں دے آکھن دے بولن دے تے اس بعد پھر سیدنا فاروق اعظم اپنے دور خلافت وچ گن، حضرت علی المرتضیٰ نو انا اللہ کے گن تے نبی پاک علیہ السلام دا جبہ وی چاہ دے۔ حضرت صاحب تو پوچھ لو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبح دی نماز پڑھا کے یمن دو منہ فرمیندے تے فرمایا انی لاجدو ریح الرحمن من قبل الیمن، اے صحابہ میں کو یمن والے پاسوں خدا دی خوشبو آ رہی۔ ایک روایت چاہتا ہے انی لاجدو ریح الرحمت من قبل الیمن، مینو یمن والے پاسوں اللہ دی رحمت دی خوشبو آندی ہے۔ ایک روایت چاہے صحابہ مینو یمن والے پاسوں کرم دی بستی چوں میرے عاشق دے عشق دی خوشبو آ رہی ہے، کیونکہ اللہ والے قدم جت رکھیں دے گئے، اللہ والے قدم جت رکھیں دے گئے، اس دھرتی نو جنت بنے دے گئے، اللہ والے قدم جت رکھیں دے۔ اچھا کھو سبحان۔ یہ پاک پتن شریف کیوں کہتے ہو؟ باب فرید کے قدم لگے ہیں، سیون شریف ہے، یہ ملتان شریف ہے، وہاں غوث بہاؤدین زکریا رحمت اللہ علیہ نے ڈیرا لگایا، تو اللہ والے کا جہاں قدم آیا قیامت تک زمین کا وہ ٹکڑا جنت بن گیا۔ اللہ والیاں دا دیکھو عجب شان ہے، ایک پل وچ پڑھیں دن چا قرآن ہے، ایک کرامت ہے حافظ جمال اللہ دی، ان پڑھیاں نو حافظ بنے دے گئے، ان پڑھیاں نو حافظ بنے دے گئے، اللہ والے قدم جت رکھیں دے۔
سیدنا فاروق اعظم علی المرتضیٰ نال لا کے گئے، پوچھیا لوگو اساں اویس کرنی نو ملنا ہے؟ لوگ آکھا امیر المومنین اتھے ایسا اویس نہیں ہے جنہوں عمر جیسا امیر المومنین ملن واسطے آوے، اتھے ایسا اویس نہیں، عمر جیسا حکمران۔ کون ہے؟ انہاں آکھا دیوانہ ہے، مستانہ، اٹھ چراند ہے، سارا دن نیر وہاں، سارا دن اٹھ بھی چرائی رکھ دے، بڑھڑی ماں کوئی مونڈیاں دے چاہیے، اکھائیں چو نیر وہائی رکھ دے، بندے ہس پوین تے او روون لگ جاندے، جدو بندے رو پوین تے او ہسن لگ جاندے، تے قبلہ جدو بستی اٹھ لے کے آندے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے پچھوں پتھراں دا می وسانن، بچے پتھر تے روڑے مار دن، اگے دور پیندے، بچے مار دے رانن، تے فرمایا روندے، تے مدینے دو منہ کر کر کے آندے، کرا کیویں دل تو وسارا محمد، کرا کیویں دل تو وسارا محمد، نہیں چلتا تے بن گزارا محمد، نہیں۔ ویسے میں سوچ رہا میں فرشتیاں نو آکھاں سبحان اللہ پڑھ جاؤ، پڑھ جاؤ، کچھ آکھو سارے سنا بھائی، ملائکہ دیکھ ذکر کر رہے ہیں، صاحب صحیح فرما رہے ہیں، تو مل کے محبت نال تے اپنے آپ نو حاضر رکھو، تو چاکھو سبحان اللہ۔ فرمایا جدو نہ گل سنوائی تے فاروق اعظم دی چیخ نکلی، علی المرتضیٰ دی رو رو کے داڑھی مبارک تر ہو گئی۔ سیدنا فاروق اعظم نے فرما لوگو اسا اس اویس نو ملنا ہے، اسا اس اویس نو لوگو آپ نہیں جانتے، اس اویس کا مقام خدا جانتا ہے یا مدینے والا مصطفیٰ جانتا ہے، تم کیا جانو؟ حضور وہ تو پھر اونٹ چرا رہا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم فرماتے ہیں جب وہاں پہنچے دیکھا مصلی بچھایا ہوا تھا، رخ مدینے کی طرف فرمایا ہوا تھا، رو رو کر داڑھی مبارک تر تھی۔ حضرت صاحب سے پوچھ لو، عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے دیکھا اویس کرنی کے اونٹ اللہ کے فرشتے چرا رہے، ملائکہ اونٹ، کیونکہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو میرے نبی کا تابعدار ہے سارا جگ اس کا چوکیدار ہے۔ علامہ اقبال نے اسی آیت کا تو ترجمہ کیا تھا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم، فرمایا تو نبی کا تابعدار بن جا پھر دیکھ لینا ساری دنیا تیری چوکیدار۔ حاجی سید احمد صاحب داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے کشف المحجوب، اس کے صفحہ 132 پر آپ لکھتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مبارک، سارے کہہ دو رضی اللہ تعالی عنہ، عبداللہ بن مبارک کی ساری رات مصلی پہ گزری، قیام میں، رکوع میں، سجود میں، والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ سنو، فرماتے ہیں صبح کی نماز پڑھ کے
حضرت عبداللہ بن مبارک اپنے باغ میں لیٹ گئے، اپنے باغ میں سو جاتے ہیں۔ یہی موسم تھا، مکھیاں جب جسم پہ بیٹھنے لگیں تو داتا علی حجویری کشف المحجوب میں لکھتے ہیں کالا سانپ نکلا، نانگ نکلا، سانپ، اس سانپ نے مروا، نیاز وہ ہم اسے پبری کہتے ہیں، فرمایا اس نے مروا کی ٹہنی توڑی، نیاز بو کی ٹہنی، سانپ کے منہ میں عبداللہ بن مبارک نیند کر رہا ہے اور سانپ سرانے بیٹھ کر پکھا، کیا کہہ دو سبحان اللہ۔ داتا صاحب فرماتے ہو نبی کی غلامی کا صلہ دیکھ لو، نبی کا غلام سو رہا ہے اور سانپ پکھا۔ ان کی والدہ نے جب دیکھا منظر تو کہا بستی والو، محلے والو، ذرا جلدی آؤ، میرے نبی کی غلامی کا صلہ دیکھ لو، نبی کی تابعداری کا منظر دیکھ لو، میرا بیٹا نبی کا تابعدار بن گیا ہے، آج سانپ بھی چوکیدار ہو۔ فرمایا لوگ جمع ہو گئے، لوگوں نے آنکھوں سے منظر دیکھا، عبداللہ بن مبارک نیند کر رہا تھا اور سانپ پکھا جھیل رہا تھا۔ دنیا نے عبداللہ بن مبارک سے پوچھا یہ مقام کہاں سے، رو پڑے اور فرمایا مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ۔ حافظ صاحب دی فرمائش ہے میں کو پوری کران دے ایک منٹ۔ حضرت فاروق اعظم اور علی المرتضی حضور علیہ السلام دا جبہ مبارک لے کے جنگل وچ گئے۔ حضرت ویس کرنی دے اٹھ، ملائکہ چرا رہے ہیں، مسلح بچھایا ہوا ہے، نبی دا غلام نبی دے عشق و محبت اکھیں چوں نیر بہا رہے ہیں۔ وچ عاشق بیٹھے تے مولانا محمد یار گڑھی شریف والے، مولانا محمد یار کلم چاتی، فاروق اعظم فرماؤں نہ سا ذرا بیٹھ گئے کہ دیکھو نبی دا عاشق کس کیفیت تے گڑھی والے پیر کلم چکی تے فرماؤں نو ویس کرنی جنگل دے اندر بیٹھ کے مدینے دو منہ کیتا ہویا، اکھائیں چوں آنسو جاری ان تے گڑھی والا پیر لکھ دے آکھے دل درد تو ماندی نہ تھی، دل درد تو ماندی نہ تھی، درد جگر ایویں ہوں دن ویسن گزر اصلو نہ ڈر، ویسن گزر اصلو نہ ڈر، اوکھے سفر ایویں ہوں دن دل درد تو، مل کے آکھو سبحان۔ اے عشق وچ مشکل بہوں چک چلتے گپ گل بہوں، ہمت تو کر اے دل بہوں، ہمت تو کر اے دل بہوں، اوکھے سفر ایویں ہو دن، مشکل سفر ایویں ہو دن، دل درد تو ماندی نہ تھی، دل درد تو حضرت اویس کرنی
رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی سیندہ جبہ وائنڈی تو نے فرمائے نے بھول دے تا نہیں وے کوئی بیا ویس ہوئے ساکو تا لوگ دیوانہ سڑینے حضرت عمر سے فرمایا ذرا میں کو ہتھیلی دکھلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان دی ہاتھ دی ہتھیلی دے چٹا داغ ہوئے جلے ہتھیلی دکھلائی اس نبی دی دسی ہوئی نشانی نظر ہے فرمایا مبارک ہوئی تو ایسے اے ویس مبارک ہوئی اصحاب نہیں آئے مدینے والے نبی دے بھیجے ہوئے آئے کھڑے آئے فرمایا من انتما من این جیتما لما جیتما کون ہو کتھوں آئے ہو کیویں آئے ہو میں نو آئی تونی کوئی ملن نہیں آیا تسا کون ہو فرمایا میں عمر بن خطاب علی حیدر کر رہا رہے اویس کرنی دی چیخ نکلی ہے اٹھ کے جناب کھڑا ہو گیا آدھا عمر علی ذرا ہاتھ اگے کرو جڑے ہاتھ نبی دے ہاتھ ملائے آوے میں انہاں ہاتھاں نو بوسا دیواں ذرا اکھاں میرے سامنے کرو جن اکھاں نے مدینے والے نبی دا دیدار کیتا ہے میں رج رج کے او اکھاں وے آکھو سبحان زیارت کی تھی تے فرمایا مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے مل گئے مصطفیٰ اور کیا آکھو سبحان خیر میں وقت صرف نہ کرا دوستو ہرسا موجود ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث آپ کو جو سنا رہا ہوں نا یقین کرو آپ جھومیں گے اس حدیث کو سن کر ابھی ابھی تمہیں وجد ہوگا دیکھنا تم وجد بھی کرو گے مقدر قسمت پر رشک بھی کرو گے اور حضرت صاحب اگر حدیث کا مفہوم سمجھ گئے تم تو ایک دوسرے کو مبارک بھی ابھی تیرے اور میرے نبی نے فرمایا صحابہ انا حظکم من النبیین فرمایا سارے نبیوں میں سے یہ جملہ بولو سارے فرمایا تمام نبیوں میں سے سارے نبیوں سے تمام پیغمبروں نبیوں میں سے میں تمہارے حصے فرمایا سارے نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں آ گیا اور ساری امتوں میں سے تم میرے حصے میں آ فرمایا میرے صحابہ میرے امتیوں فرمایا میں تمہارے حصے میں آ گیا تم میرے حصے میں اللہ نے مجھے تمہارے کھاتے میں تمہیں میرے کھاتے میں تمہارے پکھڑے تم میرے پکھڑے میں تمہارے حصے تم میرے حصے فرمایا تمہیں مبارک ہو کوئی کسی کا کوئی کسی کا کوئی کسی کا میں تمہارا 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 فرمایا لوگو اللہ نے مجھے تمہارے کھاتے میں ڈال دیا تمہیں میرے کھاتے میں تمہارے حصے میں آ گیا تم میرے حصے میں فرمایا کوئی کسی کے حصے میں کسی کے حصے میں تم آ گئے ہو میں محمد کے حصے میں اس لیے کوئی کسی کا تم میرے میں تمہارا تم میرے میں تمہارا تمہارا سارا کتنے مقدر نصیب والے ہو خدا کی قسم بڑے بڑے جلیل القدر پیغمبر دعائیں مانگ رہے ہیں مولا اس کے حصے میں بنا دے اللہ وہ جو ختم نبوت کا تاج پہن کے آیا
وہ جو رحمت للعالمین بن کے مولا آخر الزمان نبی کی امت میں مانگ رہے ہیں، میں تمہیں مبارک نہ دوں بن مانگے خدا نے محمد تم بن مانگے تمہیں دے دیا۔ اور پھر وہ قرآن کی آیت پڑھو، فرمایا یوم ندعو کل اناس بامامہم، اللہ اعلان فرمائے گا کہ ہر امت اپنے نبی کے ساتھ آ جائے اور ہر نبی اپنی امت کے ساتھ آ جائے۔ فرمایا ہر امت اپنے نبی کے ساتھ، اور مل کے کہہ دو ہر امت کا نبی اپنی اپنی امت کے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ فرمایا ہر نبی اپنی امت کا گواہ، اور اے مدینے والے تو ساری خلقت کا گواہ ہوگا۔ اب دیکھو قرآن اعلان کرتا ہے، اللہ فرمائے گا آدم جی مولا، فرمایا امت کو لے کر حاضر ہو جاؤ۔ نوح علیہ السلام اپنی امت کو لے کر پیش ہو جاؤ۔ ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام امت لے کر آ جاؤ۔ اے حضرت موسیٰ کلیم اللہ، اے حضرت عیسیٰ روح اللہ، اپنی اپنی امت کو لے کر حاضر ہو جاؤ۔ قرآن کہتا ہے کچھ لوگ آدم صفی اللہ کے پیچھے، کچھ نوح نجی اللہ کے پیچھے، کچھ ابراہیم خلیل اللہ کے پیچھے، کچھ حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے پیچھے، کچھ بندے ہوں گے عیسیٰ روح اللہ کے پیچھے۔ ہم گنہگار چلتے ہوں گے محمد الرسول اللہ کے پیچھے۔ کتنے خوش نصیب ہو، اب مل کے کہہ دو ہر امت کا نبی آگے آگے، امت پیچھے پیچھے، لیکن تجھے مبارک دوں سارے نبی پیچھے، پیغمبر رسول ان کی امتیں پیچھے، سارے غوث کتب ابدال کلندر سارے پیچھے، اور کہہ دو قیامت والے دن تیرا میرا نبی سب سے آگے 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 آگے۔ ہم گنہگار چلتے ہوں گے اور پڑھتے ہوں گے مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ۔ حضور قبلہ آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں لواء الحمد ہے۔ تیرے میرے آقا فرماتے ہیں جو جھنڈا میں اٹھاؤں گا سارے پیغمبر نبی اس کے سائے میں چلیں گے۔ فرمایا میں قیادت کروں گا سارے میرے پیچھے پیچھے ہوں گے، اور عرش معلیٰ کے نیچے تیرا میرا نبی سجدہ ریز ہوگا۔ سنو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں قیامت والے دن کا میں اکیلا خطیب ہوں، انا خطیبہم یوم القیامہ۔ جب رب اعلان کرے گا آدم خاموش، نوح علیہ السلام چپ ہو جائے، کوئی پیغمبر آج کلام نہ کرے، آج بولے تو فقط محمد بولے۔ اللہ فرمائے گا کل بس تو بول، لب کھول۔ فرمایا سب خطیبوں کی خطابت ختم ہو چکی، سب کی زبان بندی ہو گئی۔ تیرے نبی نے فرمایا جب سارے چپ ہوں گے تو محمد اکیلا خطیب۔ فرمایا حکم ہوگا کل میرے نبی آپ بولیں بولو۔ حضرت صاحب سے پوچھ لو کل اسمانی، اگر ہوتا نا اسما محبوب آپ بولیں میں رب سنوں گا، یہاں تو ہے کل تسما،
تو اس کا ترجمہ یہ ہے آپ بولو رب بھی سنے جگ بھی سنے. اب بول بول لب کھول کیونکہ میٹھے میٹھے بول محمد دے میٹھے میٹھے بول. سنا نہیں فرمایا میرے حبیب قل تسمع اب تم بات کرو میں رب بھی سنوں تو جگ بھی سنے. سل توتا تو مانگتا جاؤ میں دیتا جاؤں. وشفا تو شفا تو بخشواتا جا میں بخشتا جاؤں. عسائی ابعثا کا ربو کا مقام محمودا. اللہ نور کا جوڑا پہنا کر شفاعت کا تاج سر پہ سجا کر فرمایا مقام محمود کے منبر پہ کھڑا کرے گا اور فرمائے گا محبوب اب تو بول. رب نے کرم دیو چھاں کرنی ہے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے رب نے کرم دیو چھاں کرنی ہے. میرے ساتھ مل کے آکھو جس دم یار نے اور جو چاہے منوا رب آنکھے جو چاہے منوا رب آنکھے میں تھوں کوئی نہ کرنی ہے جس دم یار نے ہاں. اور تیرا نبی اب بولے گا کہ پہلے چھڑ دے گناہگار ہوئے سارے. مولا پہلے چھڑ دے گناہگار ہوئے سارے. اگلی گل میں ہوتا اگلی گل میں ہوتا کرنی ہے جس دم یار نے ہاں کرنی ہے رب نے کرم دیو چھاں کرنی ہے جس دم یار نے. اور پھر وہ کیا کہے گا کہ رب فرمایا امت ساری رب فرمایا امت تیری پھڑ کے یاری اگا ایسا پھڑ کے یاری. تو پھر مولانا شاہ رضا کو وجد آیا نا رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے کہ ہے رب سلم صدائے محمد کہ ہے. تو میرا بھائی جس وقت حضور علیہ السلام کی عظمت کو دیکھیں گے تیرے میرے نبی کی شان اجاگر ہوگی. فقط اتنا سبب ہے انعقاد محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. تیرے نبی کی عظمت کو دیکھ کر پھر ایک ہی آواز بلند ہوگی کہ میرے کملی والے کی شان ہی نرالی ہے میرے کملی. اے بات سنو
حاجی صاحب بندے بھاویں تھوڑے ہوئن پر مجمع عشق دے شولے ہوئن، بندے بھاویں تھوڑے ہوئن مجمع عشق دے شولے ہوئن، نبی دی محبت اچ ونڈو لوگو بھاویں دوترے چھولے ہوئن۔ اور سنو فکر مل دن، شعور مل دن، سکون مل دن، سرور مل دن، عشق نبی اچ جے چنے چا ونڈو خواب دے وچ خود حضور مل دن۔ ضروری نہیں جو بندے اے تھوڑے نہیں وے ڈوڑے بیٹھے وے ڈوڑے۔ تو میرا بھائی بس وہ آیت میں نے پڑھی تھی، اللہ نے فرمایا قیامت کے دن جب رب تمہیں پکارے گا، یوم یدعوکم، وہ جب تمہیں فرمایا جب ہم تمہیں بلائیں گے پکاریں گے قبروں سے تمہیں ہم اٹھائیں گے تو تم تستجیبون بحمدہ، مجھے جواب بھی دو گے میرا ذکر بھی کرو گے، جواب بھی دیتے آؤ گے ذکر بھی کرتے آؤ گے۔ توجہ کرنا، اللہ فرماتا ہے لوگ قبروں سے اٹھیں گے جواب بھی دیں گے، میری حمد بھی کریں گے، میرا ذکر بھی کریں گے، اور کیا کہیں گے؟ وَتَظُنُّونَ إِلَّا بِسْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا، مولا ہمیں کچی نیند سے تو نے اٹھا دیا۔ اللہ ابھی تو جا کے قبر میں سوئے تھے، اٹھا بھی دیا، نیند نہیں آئی تھی۔ قرآن کہتا ہے کسی کو 20,000 سال گزر گئے، کوئی 30,000 سال، کوئی مرے ہوئے 50,000 برس قبر میں ہو گئے، لیکن قیامت والے دن کہے گا مولا کچی نیند سے اٹھا دیا تو نے، کہہ دو سبحان اللہ۔ تو معلوم ہوتا ہے مرنے کے بعد والا پروگرام بھی الگ ہے، مرنے کے بعد قبر میں سونے کا نظام بھی وکھرا ہے، اور قیامت والے دن محمد کے غلاموں کا شان بھی وکھرا ہے۔ ہر صاحب سے پوچھ لیں آپ، ایک روایت میں آتا ہے نبی کے سچے حبدار، نبی کی شریعت کے پکے وفادار، اور میرے آقا کے سچے تابعدار جو ہوں گے، جب وہ قبروں سے اٹھیں گے تو سواریاں قبر پر کھڑی ہوں گی۔ بولو سواری سوار ہو جائیں گے، سواری کی تیز رفتار ہوگی، سواری رفتار میں ہوگی، اور ان کی زبان پر ذکر کا گجکار ہوگا۔ فرمایا سواریوں کی رفتار ہے ذکر کا گجکار۔ ذرا تھوڑی دیر دیکھو نا، تھوڑی دیر کہہ دو اللہ، جو جاگ رہے ہو وہ کہو اللہ 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 اللہ۔ سنو سنو سنو، اللہ کا ذکر کریں گے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے روایت میں آتا ہے سواریوں پہ سوار، سنو تو فرمایا آگے اہلکار کھڑے ہوں گے، ملائکہ کھڑے ہوں گے، فرشتے کھڑے ہوں گے۔ دیکھا ہے اہلکار؟ آپ سندھ میں آپ نے نہیں دیکھا، ہم نے دیکھا ہے وہ لانگ مارچ والے دن کے ہماری کاریں سکوٹر، اہلکار کہتے تھے جی کراچی جا سکتے ہو، لاہور کی طرف نہ کار جا سکتی ہے نہ سکوٹر جا سکتا ہے۔ بالکل اب گھر کے قریب پہنچ گئے تو انہوں نے نہیں جانے دیا۔ یہ تھے آصف زرداری صاحب کے اہلکار، اور وہ ہوں گے خدا کے اہلکار۔ فرشتے کھڑے ہیں، میں نے پڑھا ہے ملائکہ ایک دوسرے سے کہیں گے یار یہ کون لوگ ہیں؟ نہ حزن ہے، نہ ملال ہے، نہ رنج ہے، نہ خوف ہے، نہ غم ہے، نہ پریشانی ہے، یہ کون ہے؟ دوسرے کہیں گے لگتا یوں ہے کہ یہ محمد کے غلام آ رہے ہیں۔ وہ کہیں گے ہمیں بھی محسوس ہوتا ہے آج ٹھاٹھ انہی کی ہے۔ اچھا ٹھہرو پوچھتے ہیں، آ گئے
कौन हो? ये कहेंगे नहनु मौला रसूल अल्लाह, हम मदीने वाले नबी के ताबेदार हैं, शरीयत के वफादार हैं। कहाँ जाते हो? हम जन्नत की तरफ जा रहे हैं। वो अहलकार कहेंगे तुम्हारा हिसाब हो गया है? ला, नहीं। आमाल का वजन करा चुके हो? नहीं। तो वो कहेंगे इरजिऊ, वापस लौटो, पहले हिसाब कराओ, आमाल का वजन कराओ। वल वजनो यौमइज़िनिल हक़ फमन सकुलत मवाज़ीनुहु फउलाइका हुमुल मुफ़्लिहून। पहले अमल का वजन कराओ, इरजिऊ, वापस लौटो। तवज्जो करो, वापस जाओ। नबी के गुलाम कहेंगे खबरदार, तुम आगे से हट जाओ। वो कहेंगे हम अहलकार हैं। ये कहेंगे जरा ध्यान से देखो, हम भी तो मोहम्मद के ताबेदार हैं, नबी के ताबे। ये वो कहेंगे पहले हिसाब, तवज्जो करना, उलमा से पूछो। वो कहेंगे पहले हिसाब। ये कहेंगे तुमने हमें कुछ दिया था, हिसाब मांगते हो? कहेंगे कुछ दिया था तुमने, हमसे हिसाब मांगे तो खुदा मांगे या मदीने वाला मुस्तफा मांगे? तुम कौन होते हो हिसाब मांगने वाले? हट जाओ। अब वो एक दूसरे से कहेंगे हट जाओ, ये नबी के ताबेदार हैं। हदीस में आता यदखुलू नल जन्नता बिगैर हिसाब। हाजी साहब यहां देखो ना, ये शक्कर है ना, लोग कतार में खड़े हैं बैंक के ऊपर। ये जी बिल बिजली का भरना है तो गर्मी है, अर्क में गर्क हैं, पसीने में शराबूर हैं। पुलिस वाला कहता है कतार न टूटे। एक आदमी आता है 5-7 बिल लेकर, तो दरवाजा भी खुलता है और बैंक से आवाज आती है चले आओ, चले आओ, तुम आ जाओ। ये लोग कहते हैं ये हमारे लिए निजाम कतार है। ये वो कहते हैं ये आसिफ जरदारी का बंदा है, आने दो, आने दो। साडे मुल्तान चाहते ने यूसुफ रजा गिलानी दा बंदा है, ए शाह महमूद कुरैशी। जे तुहाडे आसिफ जरदारी ते गिलानी दी इत्थां चलदी है ते क़यामत दे दिन मुहम्मद दे गुलामां दी भी चलदी है। तेरा क्या ख्याल है? नबी दे गुलामां दी ठाठ नौ सी। फरमाया मलाइका सारे हट जाएंगे और कहेंगे हट जाओ, ये आम नहीं है, ये मोहम्मद के गुलाम है। तो फिर कह दो मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा।